یہ 3 کہانیاں نہیں، یہ 3 زخم ہیں جو ہمارے معاشرے کی رگوں میں زہر بن کر دوڑ رہے ہیں۔ ایک طرف ایک کم عمر لڑکی جو انٹرنیٹ کے جال میں پھنستی ہے اور 3 مہینوں میں 200 درندوں کے ہاتھوں برباد ہوتی ہے، اور دوسری طرف لاہور کی گلیاں جہاں ایک بارش ملزم معمر خاتون کے کان سے زیور نوچتا ہے اور پولیس کے سامنے آخری بار بندوق اٹھاتا ہے، اور پھر وہ گینگ جو عام سی آن لائن ٹیکسی کے ذریعے آپ کا قیمتی سامان، آپ کی محنت، سب کچھ چھین جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کہیں کوئی درندہ آزاد گھوم رہا ہے تو کہیں کوئی شکار بننے والا ہے، اور کہیں کسی کا اگلا وار ابھی طے ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اگلا صفحہ پلٹنے کے لیے تیار ہیں یا پھر کہانی ابھی شروع ہوئی ہے؟ یہ سب اور بہت کچھ آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں 14 سالہ اس لڑکی کی جو 200 درندوں کا شکار ہوتی ہے۔ کون جانتا تھا کہ ایک کم عمر ایک لڑکی جو کہ ایک مضمون میں، ایک سبجیکٹ میں فیل ہوتی ہے اور اس کی زندگی عبرت کا نشان بن جائے گی۔ والدین کے ڈر کی وجہ سے صرف ایک مضمون میں، ایک سبجیکٹ میں فیل ہونے کے بعد وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ وہاں پر کچھ خاتون اسے ملتی ہے، کچھ مختلف خواتین ہوتی ہے، دریا پار کروا کر بنگلہ دیش سے اسے ہندوستان پہنچ جاتی ہے۔ ناظرین، ہندوستان پہنچنے پر اس کے ساتھ جو ہوا تاریخ یاد رکھے گی۔ جس طریقے سے اس معصوم کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا، یہ شاید ایک بہت بھیانک کہانی ہے۔ ناظرین، 14 سالہ وہ لڑکی مہاراشٹر کے ضلع پال گھر میں 3 مہینوں تک 200 درندوں کا شکار ہوتی رہی۔ ناظرین، 26 جولائی کو وہاں پر ایک فلیٹ میں چھاپا مارا جاتا ہے۔ اس فلیٹ میں جب دیکھا جاتا ہے تو ایک معصوم، ایک 14 سالہ کم عمر لڑکی وہاں پر موجود ہوتی ہے، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، جس کے جسم پر نشانات تھے، جس کا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ اس کی معصومیت کو نوچ لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کسی درندے نے یا پھر کہیں درندوں نے بڑا برا سلوک کیا ہے، جیسے اس کی عزت کو لوٹ لیا گیا ہو۔ جب پولیس نے تحقیقات کی تو ناظرین پتہ چلا کہ پہلے اسے گجرات لایا گیا اور پھر گجرات کے بعد اسے مہاراشٹر کے ضلع پال گھر لایا گیا، جہاں پر وہ ان درندوں کا شکار ہوتی رہی۔ ناظرین، مرکزی ملزم محمد خالد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، انسانیت کے لیے سبق ہے، والدین کے لیے سبق ہے، اور تمام تر ان نوجوانوں کے لیے، کم عمر نوجوانوں کے لیے سبق ہے جو کہ فیل ہونے سے، کسی سبجیکٹ میں فیل ہونے کے ڈر سے اپنے گھر واپس نہیں جا پاتے۔ یہ چھوٹی سی لڑکی، 14 سال کی محض لڑکی تھی، صرف ایک سبجیکٹ میں فیل ہونے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ امیجن کریں کہ اسے گھر سے کتنی خوف، کتنی دہشت آتی ہوگی کہ صرف ایک فیلئر کی بنا پر اسے شاید اس کے گھر والے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کریں گے، برتاؤ ایسا کریں گے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گی، اور اتنا بڑا ڈیسیجن لے کے وہ اپنے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ گھر سے بھاگنے کا فیصلہ بھی کچھ اچھا اس کے لیے ثابت نہیں ہوتا، اینڈ ایٹ دی اینڈ دس ہیپنڈ۔ اب بھارت کی پولیس کی جانب سے مختلف افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، 10 افراد کو تاحال گرفتار کیا جا چکا ہے، اور مرکزی ملزم خالد کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے، اور مزید چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ان تمام تر نوجوانوں کے لیے جو دل برداشتہ ہو کر اپنا گھر بار سب چھوڑ جاتے ہیں، اور ان فیملیز کے لیے بھی جو کہ بلا وجہ دباؤ ڈالتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں اپنے بچوں کو۔ تو یہ واقعہ بہت بڑا سبق ہے ان تمام تر فیملیز کے لیے، جہاں پر ایسی پریشر کسی سچویشن ڈال دی جاتی ہے کہ کم عمر بچے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ دوسرے کونے، دنیا کے دوسرے کونے یا پھر بھارت کے پڑوسی ملک پاکستان اپنی سرزمین کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر CCD اس وقت بڑی چھائی ہوئی ہے، اور CCD کے متعلق 2 موقف ہیں، 2 رخ ہیں۔ ایک جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، کچھ دن قبل لاہور میں، غازی آباد میں سبزی کی دکان کے باہر ایک معمر خاتون تھی، ایک بوڑھی خاتون تھی، جس کے کان سے بالیاں نوچ کر لے جائی جاتی ہے۔
ایک گھٹیا اور شفاف ملزم کی جانب سے۔ اس کا نام جو ہے وہ جب تفتیش ہوئی، تفتیش کے بعد نام آیا اور جب سی سی ڈی نے کارروائی کی، اس کا نام تھا فراست علی۔ فراست علی وہ شخص تھا جس نے اس بڑھیا کے کانوں سے بالیاں نوچی اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، زیر گردش تھی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے نوٹس لیا جاتا ہے اور فوری کارروائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یہیں سے سی سی ڈی متحرک ہو جاتی ہے، پولیس متحرک ہو جاتی ہے۔ سی سی ڈی پھر مناوا میں اس اشتہاری جو ملزم تھا اس کے ساتھیوں سمیت اس کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے۔ مرکزی ملزم فراست علی جو تھا، ساتھیوں سمیت جان شاہ کہا جا رہا ہے اس کا ساتھی تھا، جب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ پولیس کے اوپر فائرنگ کر دیتے ہیں، سی سی ڈی کے اوپر ایکچولی فائرنگ کر دیتے ہیں، اور پھر اس فائرنگ کے نتیجے میں ایس ایچ او عاطف ذوالفقار بال بچتے ہیں اور ان دونوں ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا ہے، جہنم واصل کر دیا جاتا ہے سی سی ڈی کی جانب سے۔ ناظرین، اب یہ مختلف وارداتوں میں مطلوب تھے، یہ وہ ملزمان تھے جنہوں نے صرف یہ ایک جرم نہیں کیا تھا، صرف ایک اس معمر خاتون کے کانوں سے بالیاں نہیں نوچی تھی، بلکہ نہ جانے کتنی بوڑھی خاتون، کتنی اس قوم کی عزت ان کے ہاتھوں اپنی عزت گوا بیٹھی تھی، ظلم کا شکار ہو چکی تھی، اور ان کا جو انجام ہوا ہے اب وہ پوری دنیا کے سامنے، پورے پاکستان کے سامنے ہے۔ اب کوئی ایسی ہمت یا جسارت نہیں کرے گا کہ سر عام بازار کے بیچ کسی بھی عورت کی کان سے بالیاں نوچنے کی وہ ہمت کر سکے۔ اب شاید کسی کے اندر اتنی مجال یا ضرورت نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو پھر اس سے بھی نمٹ لیا جائے گا سی سی ڈی کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، کیونکہ سی سی ڈی اس وقت متحرک ہو چکی ہے اور سی سی ڈی کی جانب سے معافی نہیں دی جا رہی ہے۔ ایسے ملزمان کو، ایسے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ٹھیکہ انہوں نے اٹھا لیا، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ اگر جو یہ دوسرا موقف جو سی سی ڈی کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ملزمان کو نہیں بلکہ معصوم لوگوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے، تو ہمارے سامنے ابھی تک ایسے کیسز نہیں، اگر آپ کے سامنے آئیں تو پیش کریں۔ ابھی تک ان کی جو کارروائیاں ہیں وہ ایسے ہی ملزمان اور مجرمان جو کہ انتہائی مطلوب تھے اور ایسی گھٹیا کارروائیوں میں ملوث تھے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا، اور پھر ابھی تک کوئی یہ ثبوت نہیں دیا گیا، کیونکہ ناظرین جو ان کی جانب سے پہلے فائرنگ کی گئی ملزمان کی جانب سے، ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے۔ ایسے جو تھے عاطف ذوالفقار، ان کو گولی لگی، چونکہ انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی اس لیے وہ بال بچ گئے، لیکن وہ ملزم فراست علی اور اس کے ساتھ اس کا ساتھی جان شاہ، یہ ان دونوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ناظرین، پھر رخ کرتے ہیں غازی آباد کے بعد آن لائن ٹیکسی ایک ایپ کا۔ ہم آج کل کے دور میں، عصر حاضر میں یہ تقاضا ہے کہ آن لائن ایپس، ان ڈرائیو ہو گئی، اوبر ہو گئی، کریم ہو گئی، ایسی مختلف ٹیکسی ایپس جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے پیاروں کو سامان پہنچانے کے لیے، اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر۔ تو ایسی ہی ایک ایپ جو ہے آن لائن ٹیکسی ایپ، قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو جاتی تھی۔ ایک گروہ تھا، مکمل گروہ تھا، جس میں 4 افراد ملوث تھے اور چاروں افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ 4 افراد کا یہ گینگ تھا۔ اب ہوا یوں کہ جیل روڈ پر ایک شخص تھا جو کہ اسی آن لائن ٹیکسی ایپ سے رائڈ کروا چکا تھا، اور لیکن ہوا یوں کہ وہ اس شخص کا قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ فوراً سیف سٹی کو کال کی جاتی ہے اور وہاں سے سیف سٹی متحرک ہو جاتی ہے۔ سیف سٹی جیسی متحرک ہوتی ہے، ان کے اے آئی بیسڈ سسٹمز جو ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ سسٹمز جو ہے، اور شہر بھر میں جو ان کے کیمرے ہیں، کیمروں کو متحرک کیا جاتا ہے، اور مکمل طور پر اس ٹیکسی کے پیچھے جتنی بھی ان کی ٹیم ہے وہ لگ جاتی ہے کہ کہاں پر آخر یہ ٹیکسی موجود ہے جس نے قیمتی سامان شہری کا لوٹ لیا اور فرار ہو گئی۔ ناظرین، پھر کارروائی کی جاتی ہے، اور جب کارروائی کی جاتی ہے تو اس ٹیکسی والے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور بعد میں ان کا پورا نیٹ ورک بے نقاب ہوتا ہے۔ 4 ملزمان کو جو کہ اس گینگ میں انتہائی مطلوب تھے اور ملوث تھے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ امیجن واٹ، گاڑیاں برآمد کی جاتی ہیں، پستولیں برآمد کی جاتی ہیں، لگژری آئٹمز اور 200 سے زائد سم کارڈز برآمد کیے جاتے ہیں۔ 200 سے زائد سم کارڈز اور مختلف لگژری آئٹمز برآمد کی جاتی ہیں، جن کے متعلق پہلے ہی کافی زیادہ درخواستیں دی جا چکی تھی کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے، یہ ہمارے ساتھ اسکیم ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ تینوں کہانیاں عبرت کا ایک نشان بھی ہے آپ کے لیے، سب کے لیے، اور ایک سبق بھی ہے۔ آن لائن کسی بھی چیز پر اتنی جلدی بھروسہ مت کیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔